میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ معزز احباب، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اور آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ آپ کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر عرب کے لقدق صحرا میں ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر پہاڑی علاقہ ہے واپس آ گئے تو پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت بی بی ہاجر جب پانی کی تلاش میں نکلیں تو 7ویں پھیرے میں دیکھا انہوں نے
جہاں اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رگڑے تھے وہاں اللہ کریم نے چشمہ جاری کر دیا۔ وہی آب زمزم ہے اور وہی آج تک چل رہا ہے اور اسی سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ اس پہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بات ہو چکی تھی۔ آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور جس قربانی کی یاد کو منانے کے لیے آج بھی پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے امتی قربانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک 13 برس کی ہوئی۔ کتنے سال کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جب بلغ معہ السعی، جب بیٹا دوڑنے کی عمر میں پہنچا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے لگے، ایک روایت میں 7 سال، ایک میں 13 سال آپ کی عمر ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، باپ نے بیٹے سے کہا، اصل بات یہ ہے، یہ ساری قربانی کا مغز اس جملے میں ہے، سمجھیے گا۔ باقی تو گوشت ہے نا، کھال ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، اصل بات یہ ہے، قربانی کی اصل بات اور اصل راز یہ ہے۔ کیا؟ باپ نے کہا بیٹے سے، یا ابتی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ ابا جی کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب یہ فرمایا نا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو کیا دیکھتا ہے، تیرا کیا پروگرام ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے، اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے
میرے باپ نبی ہیں، اور نبیوں کا خواب غلط نہیں ہوتا، نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کیا کہ ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے باپ سے عرض کی، ابا جی جیسے آپ کو حکم ملا ہے آپ ویسے کر دیں، میں حاضر ہوں، جس طرح آپ کو حکم ملا ہے میرے جسم کے ساتھ آپ اس کے تمام حقوق آپ کے پاس ہیں، جیسے آپ کو حکم ملا ہے آپ کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی ان قریب آپ دیکھیں گے، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، ساتھ انشاءاللہ بھی کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، میں بڑا صبر کروں گا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، نہیں، یا مجھے آپ صابر پائیں گے، نہیں، فرمایا نہیں، میں کہوں کہ میں صابر ہوں، نہیں، اس میں عاجزی و انکساری نہیں ہے۔ انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی صبر تو اور بھی بڑی بڑی ہستیوں نے کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی ان صبر کرنے والوں میں شامل کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا بھی ان صبر کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر کہ ابا جی آپ میری گردن پہ چھری چلا دیں، اب میری جان آپ کے لیے، میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان، جیسے آپ راضی ہوں، آج کے دنیا کے نوجوان کو پیغام دے دیا کہ اے دنیا کے نوجوان، اگر ادب سیکھنا ہے، احترام سیکھنا ہے تو نبی پاک کے جد امجد حضرت اسماعیل سے سیکھو کہ باپ کا ادب کتنا کرنا ہے، باپ کا احترام کتنا کرنا ہے، باپ کی عزت کتنی کرنی ہے، کہ باپ اگر تمہارے گلے پہ چھری بھی چلا رہا ہو تو تم نے اف نہیں کرنی، بلکہ کہنا ہے ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ معاملہ صرف نبی کے لیے خاص تھا، کیونکہ اسے رب کی طرف سے وحی آئی تھی۔ نبیوں کو جو وحی آتی ہے خواب میں، وہ وحی ہوتی ہے، ان کا خواب، ان کے لیے یہ خاص تھا اور ان کا یہ امتحان تھا۔ ہمارے لیے تو اللہ کریم نے آسانیاں پیدا کر دی، فرمایا ان کی قربانی یہ تھی کہ بیٹے کو ذبح کریں، تمہارے لیے قربانی یہ کر دی کہ تم کسی بھی جانور کو ذبح کرو تو تمہیں اللہ اتنا ہی بڑا اجر عطا فرما دے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، اللہ نے انہی بچوں کو شان عطا کی ہے، انہی اولاد کو مقام عطا کیا ہے جنہوں نے اپنے باپ کو عزت عطا کی ہے، جنہوں نے باپ کے آگے سر جھکایا ہے۔ جو آکڑ گئے، باپ نے کہا جا بھائی پانی لے کے آ، میں نہیں لے کے آتا، باپ نے کہا فلاں کام کر لے، میں نہیں کرتا، یا باپ سے سلام لینا ہی گوارا نہیں کیا جس نے، یا باپ سے جو مشورہ ہی نہیں کرتا، باپ کی عزت ہی نہیں کرتا، کبھی بھی دنیا میں کبھی بھی آپ اس کو کسی بلند مقام پہ نہیں دیکھیں گے، اس بچے کو آپ کبھی بلند مقام پہ نہیں دیکھ سکتے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا، مشورہ نہیں کرتا، عقیدت کا اظہار نہیں کرتا، اسی کو آپ بلند مقام پہ دیکھیں گے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، جو ان کا احترام کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کا ادب کیا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہیرا، حضور جیسی کائنات کی سب سے مہنگی ہستی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دی، نور مصطفیٰ ان کی پشت میں رکھ دیا، کہ جو اپنے بزرگوں کا اتنا احترام کرتا ہے، دراصل اتنا ادب ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نور مصطفیٰ انہی کی نسل میں آگے چلے۔
دوسری بات سمجھیے گا، صبر کی برکتیں دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں، اللہ کی رضا دیکھیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، بندہ بوڑھا ہو، بڑھاپے میں اللہ اسے بچہ عطا کرے، اور وہ بوڑھا شخص، بزرگ شخص 100 سال کا، اس سے بھی زیادہ عمر ہو، اور اس کا 13 سال کا بیٹا ہو، تو وہ تو اس کی بڑھاپے کا سہارا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ باپ اس پہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور، اب میرا آخری، تو یہ مجھے سنبھالے گا، یہ مجھے دوائی دارو دے گا، یہ میرا علاج کرائے گا، یہ میرا نام روشن کرے گا، اور اسی کو میرا رب کہے کہ یہ مجھے دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا مشکل کام ہے، رب وہی مانگ لے۔ یہ تھے حضرت ابراہیم، یا اللہ تجھ پہ قربان، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر بار، سب کچھ تجھ پہ قربان۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر تو نے سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا تو انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک امامت بھی ہم نے تجھے ہی عطا کر دی۔ آپ دیکھیں ماں بھی کیسی ہے، ہائے ہائے ہائے، ماں کا ایک ہی بیٹا ہو، 13 سال اس کی عمر ہو، اور حسین و جمیل اتنا ہو کہ پوری دنیا میں اس وقت اس جیسا کوئی حسین نہ ہو، بھئی جس کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہو، اس سے زیادہ حسین کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور باپ کہے کہ مجھے چھری دے دو اور ایک رسی بھی دے دو اور ایک کپڑا بھی دے دو، تو ماں پوچھے کہاں جانا ہے؟ باپ کہے ایک دوست نے دعوت کی ہے، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اسماعیل کو تیار بھی کر دو۔ ماں آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، ویسے تو وہاں قدرتی سرما لگا ہوا ہے، رب نے ویسے ہی اتنا پیارا سجا کے بھیجا ہے۔ باپ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلتا ہے، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کندھے پہ رسی رکھی ہوئی ہے، ایک پٹی بھی ساتھ لے لی ہے، دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اس بی بی کے پاس شیطان آتا ہے، جب آپ چلے گئے تو پیچھے شیطان آ گیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا بی بی تجھے پتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تیرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ کسی دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ کہا وہ دوست جو ہے نا وہ رب نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، تو دوست سے مراد رب ہے، اور دعوت یہ ہے کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، اور چھری اس لیے لی ہے اور رسی بھی اس لیے لی ہے کہ باندھ لوں، تو وہ تو ان کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو قربان کرتے ہیں؟ کس طرح کی بات کرتے ہو تم؟ کہا کرتے تو نہیں ہے پر رب کا انہیں حکم ہے۔ فرمایا اچھا اگر رب کا حکم ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے جو رب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے یہاں فتنہ ابھارنے آیا ہے، ایک اسماعیل کی بات کرتے ہو، رب مجھے کروڑوں اسماعیل عطا کرے، ایک ایک کر کے رب کے رستے میں قربان کر دوں۔ یہ تھی ماں، حضرت اسماعیل کی ماں کا جذبہ۔ حضرت اسماعیل ساتھ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے۔ یہ جو حاجی حضرات حج کرنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حج میں سے جس وقت حج کیا جاتا ہے
تو شیطان کو کنکر بھی مارے جاتے ہیں، بڑے 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 دیواریں پلر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، 3 وہاں پہ جمرات ہیں، یہاں بھی پتھر مارنے ہیں، یہاں بھی پتھر مارنے ہیں، یہاں بھی پتھر مارنے ہیں۔ اور کچھ ہمارے پاکستانی بابے تو اس طرح جا کے دوڑ کے پتھر مارتے ہیں جیسے شیطان سے کوئی بڑا پرانا جناب کوئی بقایا جات رہتا ہو، ایسی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہے۔ تو وہاں جا کے شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ وہ پلر لگا ہے ایسے ایسے جا کے بھی پتھر مارو۔ اچھا بھائی شیطان وہاں کھڑا نظر تو نہیں آتا، یہ پتھر کیوں مارا جاتا ہے؟ ہاں اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے آج حاجی جہاں جا کے پتھر مارتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے تھے، ذبح کرنے لگے تھے، تو شیطان آ کے کہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ او بھائی کبھی ایسا بھی ہوا ہے بیٹوں کو کسی نے اس طرح اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اوہ خواب کی بات ہے، او خواب میں تو ایسے کوئی وہم بھی ہو سکتا ہے، خواب تو ویسے بھی آ سکتا ہے، او ذرا دھیان کر کیا کرنے لگا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان لگتا ہے، میرے رب کے اور میرے معاملے میں درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ وہاں پتھر پڑا تھا، آپ نے اٹھا کے مارا، رکھ کے مارا، اس نے پھر چھیڑا، پھر آپ نے مارا، اس نے پھر آ کے کہا، پھر آپ نے مارا، 3 بار آپ نے شیطان کو پتھر مارے۔ رب کو حضرت ابراہیم کی وہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے ابراہیم تم نے ہمیں راضی کرنے کے لیے شیطان کو پتھر مارے، تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے پر قیامت تک تمہاری یاد ہم اسی طرح باقی رکھیں گے۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ میں آئی، رب سے صرف پیار کرنا کافی نہیں۔ کوئی بندہ کہے یا اللہ میں پیار تو کروں گا، تسبیح بھی کروں گا، نفل بھی پڑھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، دروشی بھی پڑھوں گا، یہ کام تو میں کر لوں گا، مگر تو کہے کہ میں کسی کے ساتھ لڑوں، کسی کے ساتھ میں سختی کروں، کسی کے خلاف دشمنی کروں، یا اللہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تیری تسبیح کی ضرورت نہیں، تیری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیار کرنا ہے تو پھر ابراہیم کی طرح کر۔ کیسے؟ مجھ سے محبت بھی کر اور میرے دشمن سے نفرت بھی کر۔ مجھ سے محبت کر کہ میں جو کہوں قربان کر، اور میرے دشمن سے نفرت کر، جہاں تجھے شیطان آئے اس کے منہ پہ لعنت بھی مار۔ صرف پیار نہیں کرنا، شیطان سے نفرت بھی کرنی ہے، اور جتنی شیطان سے نفرت کرو گے اتنی رب سے محبت بڑھتی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم قرآن شریف شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ہاں پیار کی بات کرتے ہیں نا، رحمت کی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود پہ لعنت، یا اللہ اس مردود لعنتی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کی بات بعد میں ہوگی، شیطان مردود پہ لعنت پہلے ہوگی۔ جو بندہ شیطان مردود سے بھی پیار کرے اور یہ کہ نہیں میں تو سب سے پیار کرتا ہوں، میں تو شیطان سے بھی پیار کرتا ہوں، میں تو ہر ایک سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کریم کو ایسا پیار قبول نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ سب سے پیار کرنا منافقت ہے، اللہ اور اللہ والوں سے پیار کرنا یہ ایمان ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ اصل اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے دشمنوں کے بھی دوست بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا رکھ کے۔ اور آپ کو ایک یہ بھی خوبصورت پیغام دے دوں، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، رب کی رضا کے لیے گردن پہ چھری چلائی،
آسمانوں سے میرے رب نے جب دیکھا نا، اللہ کریم کی ذات ببرکات میں، اللہ کریم تو ہر جگہ ہی ہے، رب نے جب دیکھا فلما اسلما وتلہ للجبین، رب فرماتا ہے جب دونوں نے اپنی گردن میری بارگاہ میں جھکا دی، کیسے جھکا دی؟ اسماعیل قربان ہونے کے لیے لیٹ گیا، ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت ہم نے آواز دی یا ابراہیم، اے ابراہیم ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ یا اللہ تیرے حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں، چھری چلانے لگا ہوں، رک جا، نہ چلانا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی اس میں ابتلا اور پریشانی تھی، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو لوگوں کے اخلاقی زاویے بدل جاتے ہیں، اور بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھوں سے دینا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ رب فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی اس کے بدلے میں دی۔ کیا؟ جنت سے اللہ تعالیٰ نے جانور بھیجا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جلدی پہنچ، ابراہیم نے چھری چلا دی ہے، چھری کے چلنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے جنت کا جانور جا کے پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کائنات میں 3-4 مرتبہ تو میری بڑی دوڑ لگی ہے۔ کیسے؟ فرمایا رب نے فرمایا تھا بھی چھری چلنے لگی ہے، چھری چلنے سے پہلے جنت سے، ایک روایت میں دمبا، ایک میں بکرا، جنت سے یہ مینڈا ایک روایت میں ہے، وہ جلدی جلدی حضرت ابراہیم کے نیچے رکھو چھری کے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے ایسے چھری کی تھی، ایسے چلنے لگی تھی، تو مجھے حکم دیا تو میں نے اتنی جلدی کے ساتھ وہاں سے دمبا لا کر یا مینڈا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے کر کے اسماعیل کو نکال دیا۔ پتہ چلا رب چاہے تو چھری کے نیچے سے بھی بندے کو بچا سکتا ہے، کوئی وسیلہ درمیان میں نہ ہو، میرا رب چاہے تو اپنے بندے کو بچا سکتا ہے، اور بچا کے دکھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا ہم نے اس نشانی کو پھر باقی کر دیا، آخرین میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے قربانی باقی رکھ دی، اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ قربانی کی جو یادگار ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی، آج بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ وہ جانور قربان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اس پہ پھر اگلے جمعۃ المبارک میں تفصیلاً بات کروں گا، صرف اتنا پیغام دے دوں کہ کچھ لوگ آج بھی اس طرح کے شوشے اڑاتے ہیں، لبرلزم کے حامی لوگ، کہ نہیں جی پانی لگوا دیں کسی کو، یہ جو آپ جانور پال کے قربان کرتے ہیں اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی بچی کی شادی ہو جائے گی، اتنے پیسے سے کولر لگوا دیں، اتنے پیسے سے کوئی کسی غریب کی مدد کر دیں۔ یہ بڑے حرامی لوگ ہوتے ہیں، خالص حرامی نسل، جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قربانی ہے یہ بھی تو غریبوں کی مدد ہی ہے، اس سے زیادہ بڑی غریبوں کی مدد کیا ہوگی؟ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو 3 دن تک غریبوں کو فری گوشت کھلاتا ہو؟ یہ صرف اسلام ہے۔ فرمایا تم قربانی کرو، اور قربانی کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ غریبوں کو بانٹو، یتیموں کو بانٹو، ایک حصہ دوستوں کو بانٹو، ہمسایوں کو بانٹو، ایک اپنے استعمال میں لے کے آؤ۔ اس سے اچھا خوبصورت تو دنیا میں کہیں قربانی کا تصور موجود ہی نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے۔ غریبوں کی مدد بھی ہم نے نہیں جی نہیں، وہ آپ پانی بھی وہی لوگ ہی تقسیم کرتے ہیں جن کو اللہ قربانی کی توفیق دیتا ہے۔
کولر بھی وہی لگواتے ہیں جن کو اللہ نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے، قربانی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، یہ جو ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کو کولر لگوا کے دے دیتے ہیں، کسی کو جہیز میں سامان دے دیتے ہیں، اللہ کے بندو بھائی یہ بھی تو مدد ہے۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کا مقصد بھی اپنے آپ کو راضی تو نہیں کرنا ہوتا نا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں پانی پلا رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، رب کی رضا کے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا حبیب یہ فرماتا ہے عید والے دن، قربانی والے دن اللہ فرماتا ہے میں کسی عمل سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا میں قربانی سے راضی ہوتا ہوں۔ تو بھائی جس کے لیے عمل کرنا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا، قبول کروں گا تو یہ عمل اس دن سب سے زیادہ قبول کروں گا جب تم میرے خلیل حضرت ابراہیم کی سنت اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے تم قربانی کر کے لوگوں میں قربان کرو گے گوشت، تو میں سب سے زیادہ اس عمل کو قبول کروں گا۔ حضور نے فرمایا جس کو رب طاقت دے، قوت دے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور جو قربانی کرے گا فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا کر دے گا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی بخشے اور نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔